الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب کو چیئرمین صاحب، کرنل عاشق حسین صاحب، سینئر مینجمنٹ صاحبان، لیڈیز، فیملیز، آفیسرز، گارڈ حضرات، السلام علیکم. آج کے بڑے کھانے کی تقریب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہر سال کی طرح جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، پاتھ فائنڈر گروپ چیئرمین صاحب جیسا کہتے آئے ہیں اور کہ ہم سب ان کی فیملی کا حصہ ہے، تو آج اس عید کے موقع پہ، اس اہم دن میں، وہ صبح یہاں پہ نماز میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ابھی اس بڑے کھانے کی تقریب میں بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. ابھی اس وقت 12:00 ہو رہے ہیں اور پورے پاکستان میں، چاہے کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، پشاور ہو، بڑے کھانے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. کچھ جگہوں پہ تقریب مکمل ہو چکی ہے، کچھ جگہوں پہ تقریب ابھی جاری ہے. اور اسی طرح 4000 سے زائد پارسل وہ تمام گارڈ فورس حضرات جو اس وقت آج کے دن SMS کی خاطر یا ویکن ہیڈ کی خاطر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، ان میں کھانے کی تقسیم یقینی بنائی جا چکی ہے. اسی طرح رمضان کا مہینہ مکمل ہوا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اور ماہ رمضان دیکھنا نصیب کیا. جو ہم نے اس مہینے میں عبادات کی، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں بشمول میری، آپ تمام لوگوں کی تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ابھی آج سے 10 دن پہلے بھی یہاں پہ اسی جگہ پہ ایک ایونٹ منعقد کروایا گیا. وہ رمضان کی افطار کے حوالے سے تھا اور وہ بھی ایونٹ ہمارا پچھلے 10-15 سال سے تو ہم کرواتے آ رہے ہیں چیئرمین صاحب کی ہدایت پہ، کہ سب سے پہلے لاہور میں، پھر اسلام آباد میں اور پھر کراچی میں ہم نے افطار کا اہتمام کیا، جس میں ہمارے تمام گارڈ فورس حضرات، ہمارے آفیسر صاحبان، ان کی فیملیز اور ہمارے جتنے بھی کسٹمرز تھے اس میں انہوں نے شرکت کی. اور کراچی کا ایونٹ چونکہ ہمارے لیے کچھ خاص تھا، اس میں ہمارے چیئرمین زرار سہگل صاحب بھی ہمارے درمیان موجود تھے اپنی فیملی کے ساتھ. تو ہم نے ہر سال کی طرح وہ تقریب یہاں پہ بھی منعقد کی اور ماشاءاللہ 300 سے زائد افراد نے اس تقریب میں شرکت کی اور وہ بھی ہم نے خیر و عافیت سے اس کو تکمیل پہنچایا.
آج کی اس گفتگو میں چونکہ میں کچھ آلریڈی آپ لوگوں سے 10 دن پہلے کمپنی کے حوالے سے چیزیں تو بتا چکا ہوں، میں یہی سوچ رہا تھا کہ آج میں آپ لوگوں سے کیا گفتگو کروں. تو میں نے سوچا کہ پچھلی چھوٹی عید الفطر سے اس سال عید الفطر تک کمپنی نے یا ہم تمام لوگوں نے جناب کو چیئرمین صاحب کی ہدایت میں کیا کیا سنگ میل ہم نے اچیو کیا ہے، وہ میں آج اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایس ایم ایس کو دوبارہ 5 سال کے لیے یو ایس سی پروجیکٹ ماشاءاللہ مل گیا ہے، اور اب یہ پروجیکٹ ماشاءاللہ 1 جولائی سے سٹارٹ ہوگا اور 2030 تک انشاءاللہ پچھلے 38-40 سالوں سے جیسا کہ ہم کرتے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چیئرمین صاحب کی گائیڈنس کے مطابق ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال مزید ایسی رونمائی سے پرفارم کریں. دوسری چیز، ویکن ہیڈ ابھی تک الحمدللہ ہم کوئی 50 کے قریب گاڑیاں منگوا چکے ہیں لنڈن سے، جیسے آپ سب کو پتہ ہے، اور اس وقت ہمارا فلیٹ 425 گاڑیوں سے زائد فیگر کو کراس کر چکا ہے. اور پچھلے 4 مہینوں میں چیئرمین صاحب کی سے ڈسکشن کرنے کے بعد ویکن ہیڈ اپنے مزید 6 سے 8 بیسز نئے کھول چکا ہے، اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ اس سال اس مہینے کی جو کلوزنگ آئے گی اس میں اس کا جو اثر ہے یا جو پرفارمنس ہے وہ بخوبی جو ہے واضح ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تیسری اہم چیز، چونکہ پچھلے سال عید الفطر سے اس سال عید الفطر تک کا آپ تمام گارڈ فورس حضرات کے لیے میں نے سوچا آج میں ایک کمپیریزن موازنہ ڈرا کروں. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اور سر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم ہر مہینے کی 1 تاریخ کو یا پہلا ورکنگ ڈے جو بھی آتا ہے، آج اس بات کو 1 سے 1.5 سال کا زائد عرصہ مکمل ہو چکا ہے کہ چیئرمین صاحب اور فائنانس ٹیم نے انشور کیا کہ جو مہینے کا پہلا دن آتا ہے، چاہے گارڈز ہوں، آفیسرز ہوں یا سینئر مینجمنٹ ہو، 100% سیلری سب کو جو دے دی جاتی ہے. چوتھی چیز، ہیلتھ کیئر الینا کیئر اسکیم آپ سب کو پتہ ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے چلتی آ رہی ہے. پچھلے سال چیئرمین صاحب نے آدم جی لائف انشورنس کو انگیج کیا، اور آج الحمدللہ ابھی اس وقت تک ویکن ہیڈ میں آدم جی انشورنس اور باقی جگہوں پہ الینا کیئر دونوں پیریلل ہیلتھ اسکیمز اس وقت جاری و ساری ہے، جس میں تمام آپ لوگ بشمول آپ کے فیملی ممبر 5-5 لاکھ روپے کی انشورنس کوریج آپ لوگوں کو دی گئی ہے، اور سالانہ 25,000 روپے کا او پی ڈی اس میں کوریج ہے. یہ بھی فیسلٹی صرف آپ کو پاتھ فائنڈر گروپ میں ملتی ہے اور کسی ادارے میں یا کمپنی میں نہیں ملتی. ابھی اس وقت تک اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پچھلے 8 مہینے میں کمپنی تقریباً کوئی 7 سے 8 کروڑ روپیہ ہیلتھ انشورنس کی مد میں اپنے امپلائیز، ان کی فیملیز، اپنے آفیسرز، ان لوگوں پہ خرچ کر چکی ہے، جس کا اگر مہینے کا ایوریج ایک نکالا جائے تو کم سے کم 70 سے 80 لاکھ روپے مہینے کا ہمارا ہیلتھ انشورنس کی یہ ویلفیئر اسکیم ہے جو آپ لوگوں کی بہتری اور آپ لوگوں کی ضرورت کے مطابق کمپنی آپ لوگوں پہ خرچ کرتی ہے. آخری بات، جیسا کہ میں نے رمضان کے افطار میں بھی آپ لوگوں کو کہا تھا، آج کل کا دور اس طریقے سے آ چکا ہے کہ اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے 500، 1000، 5000 یا 10,000 کی، تو مہنگائی اور چیزیں اس طرح کی آگے جا چکی ہیں کہ انسان اگر اپنے سگے بھائی سے بھی پیسے لینے کی بات کرے تو وہ معذرت کر لیتا ہے. تو چیئرمین صاحب کی ہدایت پہ نیم پیمی ناؤ کی اسکیم متعارف کروائی گئی آپ تمام لوگوں کے لیے، اور اب آپ تمام لوگ جو آپ کے ایکچوئل سیلری ڈیز آپ لوگ کام کرتے ہیں اس کا ایک مخصص حصہ اس ایپلیکیشن کے تھرو 5 منٹ کے کم عرصے میں آپ لوگ ریکویسٹ اپنی ڈال سکتے ہیں، پروسیس کروا سکتے ہیں، اور آپ کو 5 سے 10 منٹ کے اندر آپ کے سیلریڈ اکاؤنٹ میں وہ اماؤنٹ جو بھی آپ کو درکار ہوتا ہے 2,000، 5,000، 10,000 اس کی فراہمی یقینی بنائی جاتی ہے. تو یہ بھی صرف آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جناب کو چیئرمین صاحب نے یہ چیز متعارف کرائی. یہ صرف ابھی ہماری آرگنائزیشن میں ہے اور کسی آرگنائزیشن میں اس کی مثال نہیں ملتی. اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے درمیان سلمان صاحب بھی موجود ہیں. میں تو ٹیکنیکل نالج اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن بڑا فخر محسوس کرتے ہیں جہاں بھی آسان موبائل اکاؤنٹ کی بات آتی ہے تو بہت فخر سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹیم نے ہمارے ساتھ جو فائنینشیل سروسز ٹیکنالوجی ڈویژن کا جو ادارہ ہے
اس نے یہ اسکیم اور یہ پلیٹ فارم بنایا ہے. تو اس میں بھی مجھے چونکہ بہت زیادہ معلومات نہیں ہے اس بارے میں, چیئرمین صاحب آپ لوگوں کو بتائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے 1 سال میں کافی اچیومنٹس حاصل کی گئی ہیں, بین الاقوامی سطح پہ بھی اور ود ان پاکستان بھی. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جہاں ہم تھے اور اس کے بعد آج 1 سال میں جہاں ہم ہیں, ہم نے اس سیگمنٹ میں بھی کافی ترقی اور کافی کامیابی ہم حاصل کر چکے ہیں الحمدللہ. آخر میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا, یا واقعہ اس کو کہہ سکتے ہیں. جنگ زدہ گاؤں میں شدید سردی کی ایک لہر تھی جس میں لوگوں کا گزر بسر کرنا انتہائی ناممکن تھا, بلکہ مشکل تھا. اس گاؤں میں ایک گھر تھا جو انتہائی شدید مالی دشواریوں کا شکار تھا. اس میں ایک بچی ہر رات اپنی کھڑکی پہ ایک شمع روشن کیا کرتی تھی. جو وہ شمع جو روشن کرتی تھی, ان کے گھر میں وہ واحد شمع تھی, واحد وہ موم بتی تھی. لیکن اس کے باوجود, اپنے ماں باپ کے منع کرنے کے باوجود, وہ ہر رات جلاتی تھی. اور اس آس پہ کہ چونکہ اس گاؤں میں بہت زیادہ سردی ہے, تو یہ شمع کسی کی زندگی کی روشنی کا باعث بن سکتی ہے. اور اس یقین پہ ایک دن اسی طریقے سے ایک بندہ اس شمع کو فالو کرتے ہوئے ان کے دروازے پہ آیا. راستہ بھٹک گیا تھا راستہ فالو کرتے ہوئے, اور آ کے بے ہوش ہو گیا. بہرحال اس کے علاج کے بعد وہ 10 سال بعد اس گاؤں میں دوبارہ واپس آیا. اور اس کے واپس آنے کے بعد اس وقت وہ ایک ڈاکٹر بن چکا تھا. اور اس نے اس گاؤں میں پہلا ہسپتال بنانے کا اعلان کیا, یہ کہتے ہوئے کہ میری زندگی بھی اسی طرح ایک شمع کو فالو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی کہ مجھے دوسری زندگی ملی. تو اب یہ میری باری ہے کہ میں اس شمع کے بدلے میں, اس روشنی کے بدلے میں اس گاؤں والوں کی زندگیوں میں دوبارہ روشنی بھروں, تاکہ ان کا اچھا علاج ہو سکے, ان کو اچھا علاج معالجہ مل سکے. تو جو سبق ہمیں اس مختصر سے واقعے سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ احسان کا ایک چھوٹا سا عمل بھی کسی کی زندگی کا سبب بن سکتا ہے. آپ کبھی نہیں جان سکتے آپ کی روشنی کس کی رہنمائی کر رہی ہے. سرد ہوتی ہوئی اس دنیا میں میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس شمع کی مانند بنیں, تاکہ آپ بھی اچھائی پہ دوبارہ سے یقین کر سکیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں جناب کو چیئرمین صاحب کی صحت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سروں پہ ہمیشہ سلامت رکھیں, اور ہم سب کی زندگیوں میں وہ جو شمع ہے جس نے یہ امید کی کرن جگائی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے جناب کو چیئرمین صاحب کو اس کا وسیلہ بنایا ہے, تبھی ہزاروں لاکھوں خاندان ہر مہینے بخوبی سے اپنی زندگی کا جو عمل ہے اس کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے. سر میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے. میں اب درخواست کروں گا سلمان صاحب سے کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں. سر پلیز. چیئرمین صاحب, ڈپٹی چیئرمین صاحب, سینئر ایگزیکٹوز, خاص طور پہ ہمارے گارڈ فورس اینڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم اور خوش آمدید. آج کا ایونٹ شاید میں یہ سمجھتا ہوں میرا یہ دوسرا ایونٹ ہے. میں شاید پہلے اس کی اہمیت نہیں جانتا تھا, پچھلے سال مجھے اس اہمیت کا احساس ہوا, اور میں بڑی خوشی سے یہ بات کہتا ہوں کہ آج جو ہم جمع ہوئے ہیں نا, یہ بتاتا ہے کہ ہم ایک فیملی ہیں. ہم جتنی کمپنیز میں بھی ڈیوائیڈڈ ہیں, لیکن ہم ڈیوائیڈڈ نہیں ہیں, ہم ایک فیملی ہیں, ہم ایک یونٹ ہیں. ٹیکنالوجی کا کوئی کام میری ان سروس سے پورا نہیں ہوتا جو کہ آپ لوگ نہ دیں, اور اسی طریقے سے ہم آپ کو بیک اپ کرتے ہیں. جہانگیر نے جتنی باتیں کہیں, میں آپ کو میرے 23 سال کے تجربے میں نے جتنی بھی ملٹی نیشنلس میں کام کیا, میں بڑا دعوے سے یہ بات کہتا ہوں, ایسا گروپ اور ایسی سروسز کوئی ایک گروپ کسی اپنے امپلائی کو نہیں دیتا. اور میں خود ایویڈنٹ ہوں. لیکن ان سب سے بڑھ کے بات صرف ہم سروسز کی بات نہیں کر رہے کہ جو آپ لوگ کو دے رہی ہیں, جو کچھ چیزیں آ رہی ہیں. ایک اور چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کیئر, محبت اور پیار, جو کو چیئرمین کی طرف سے, چیئرمین کی طرف سے, ان کی فیملی کی طرف سے جو ہم سب کو ملتا ہے, میرا نہیں خیال کہ ہمیں کہیں اور مل سکتا ہے. یہ وہ لائلٹی ہے جو بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ لائلٹی اور کمٹمنٹ بوتھ ویز ہوتی ہیں, دونوں طرف سے ہوتی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال سیکل فیملی ہے.
اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ، جو ہمیں بیک کرتی ہے ہمارے ہر مسائل میں، ہماری ہر نیڈ کے لیے۔ میں واپس آتا ہوں تھوڑا سا اپنی ٹیکنالوجی چیز کی طرف کہ آسان موبائل اکاؤنٹ اسکیم ہم نے لانچ کی۔ یہ کیا اسکیم تھی؟ ایک غریب آدمی کے لیے، کہ غریب آدمی جا کے اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکتا تھا، بینک میں اس کو انٹر نہیں ہوتے تھے، 10 طرح کے فارم بھرواتے تھے۔ آج آپ لوگ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان میں سے تقریباً 60% کے تو آلریڈی اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں، بٹ جن کے نہیں، ایک کوڈ ڈائل کرے کسی بھی موبائل سے، ایک فیچر فون سے جس میں کوئی انٹرنیٹ نہیں چاہیے، جس کے اندر کوئی اسمارٹ فون نہیں چاہیے، 800 روپے کے فون سے کریں اور یہیں بیٹھے بیٹھے 2 منٹ میں آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کے بعد آپ اس کے اندر اپنی ہر طرح کی ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں، بل پیمنٹ کر دیں، اپنی سیلری لے لیں، اپنی سیلری اپنے لوگوں کو ڈائریکٹلی ٹرانسفر کر دیں۔ یہ سب کچھ ہم نے کر لیا۔ پچھلے 26 مہینوں میں ہم نے تقریباً 13 ملین اکاؤنٹس کریٹ کیے ہیں، جو آج تک دنیا میں کسی ملک کے اندر نہیں۔ اور اس کا جو ثبوت ہے نا، وہ ہم نہیں ہے، اس کا ثبوت ہے ورلڈ اکنامک فورم، اس کا ثبوت ہے ورلڈ بینک، اس کا ثبوت ہے اسٹیٹ بینک، پی ٹی اے۔ 170 ملکوں کے سامنے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اس موبائل اکاؤنٹ اسکیم نے، وی آر جی نے اور پاتھ فائنڈر گروپ نے۔ آپ لوگ کے لیے بہت سی اچھی خبریں بتائیں جہانگیر صاحب نے کہ کس طریقے سے آپ لوگ کو پے می ناؤ کے تھرو ایڈوانس ویجز مل جائیں گے، آپ لوگوں کو لوگوں سے بڑے بڑے سود کے قرضے نہیں لینے پڑیں گے۔ 36% پہ قرضے ملتے ہیں، چاہے وہ 5,000 روپے کا، وہ نہیں لینا پڑے گا آپ لوگوں کو، بالکل بھی نہیں لینا پڑے گا۔ بینیفٹ اسکیمز آ گئی۔ لیکن ایک چیز میں بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اگلے سال جب ملیں گے، اگلے سال کی انشاءاللہ اگلے 3 مہینے میں ہم پھر کسی ایونٹ پہ ملیں گے، اور آپ کے یہی آسان موبائل اکاؤنٹ اسکیم کے اندر آج جب اکاؤنٹ کھولیں، کیا آپ کے کوئی کارڈ دیتا ہے؟ کیا کوئی 25 سے 26,000 30,000 50,000 کے اکاؤنٹ پہ کوئی کارڈ دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ اور پھر وہ کارڈ بھی آ جائے تو گم جاتا ہے۔ ہمارا یہ بڑا دل چاہتا ہے ہم بھی کافی شاپ پہ جائیں یا کسی دکان پہ جائیں اور وہاں پہ ہمارا موبائل ہو اور ہم ٹیپ کریں اور پیمنٹ ہو جائے، دل کرتا ہے ہمارا۔ یہ آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے 3 مہینے میں ہم آسان موبائل اکاؤنٹ اسکیم، جو ایک لو انکم سیگمنٹ کے لیے ہے، جن کی تنخواہیں عام طور پہ 28,000 سے 36,000 یا 50,000 تک ہوتی ہیں، آپ سب کے موبائلوں میں آسان موبائل کے اندر ایک ورچوئل ڈیبٹ کارڈ ہوگا کہ آپ بھی دکان پہ جائیں گے اور وہاں پہ ٹیپ کر کے اپنے موبائل سے پیمنٹ۔ آپ لوگوں سے بس ایک ہی گزارش، یہ جو آج کا دن ہے نا، اسلام میں صرف 2 ہی تہوار ہیں، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر محبت اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کیجیے۔ مدد صرف پیسے سے نہیں ہوتی، کسی کو ایجوکیٹ کرنے سے ہوتی ہے، کسی کو سمجھانے سے ہوتی ہے، پڑھانے سے ہوتی ہے، اس کے غم میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے سے ہوتی ہے، اس کی خوشی کو اس کے ساتھ خوشی انجوائے کرنے سے ہوتی ہے۔ یہی درس ہمیں کوچ چیئرمین سے ملا ہے، اور یہی درس لے کر ہم بھی اپنے لوگوں کو آگے یہی لے کے چاہتے ہیں کہ پلیز ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ یہ وقت بہت ٹف ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ہم مل کے ترقی کریں، اور یہ ورڈ ہے نا، مل کے ترقی کرنا، یہ بیس لائن ہے پاتھ فائنڈر گروپ۔ بہت شکریہ۔ خان صاحب اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اب میں درخواست کروں گا جناب عارف گیڈٹ صاحب سے، گروپ سی ایف او، کہ وہ تشریف لائیں اور آپ لوگوں سے گفتگو کریں۔ شکریہ۔ کو چیئرمین صاحب، ڈپٹی چیئرمین صاحب، جہانگیر صاحب، دیگر تمام مہمان گرامی اور گارڈ فورس، السلام علیکم اور عید مبارک۔ باقی تو بہت ساری تفصیل جو ہے جہانگیر صاحب نے بتا دی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جناب سلمان صاحب نے بھی ایڈ کر دی ہیں۔ ایک اور چیز جو اس سال جو ہمارے سب کے لیے نئی ہوئی ہے، وہ گارڈوں کی ایجوکیشن کے لیے انگلش لینگویج کا جو ہے وہ اہتمام چیئرمین صاحب نے کیا ہے کہ تمام جو بھی ہمارے گارڈ فورس کے حضرات ہیں اور دیگر ہمارے انڈائریکٹ حضرات ہیں اسٹاف کے، وہ بھی انگریزی زبان جو ہے وہ اچھے طریقے سے بولنے قابل ہو سکیں، جو کہ ان کے کیریئر میں ان کو اور آگے بڑھانے کے قابل بنا سکے۔ اور اس طرح کی دیگر کئی اسکیم ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ پاتھ فائنڈر ایک واحد ادارہ ہے جو کہ اپنے ارکان کی بہتری کے لیے ہر دفعہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرتا رہتا ہے۔ اور جو الینا کیئر اسکیم ہے، اس میں ہماری ایک کنڈیشن ہے کہ کوئی بھی گارڈ جو ہے وہ 1 سال تک جب وہ انرول ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی میڈیکل کی بینیفٹ شروع ہوتے ہیں۔ لیکن اس دن میں چیئرمین صاحب کے سامنے بیٹھا تھا
نعمان صاحب نے کال کیا کہ فلانا گارڈ جو ہے وہ کسی بیماری میں ہسپتال میں ہے، تو انہوں نے فوراً اس کا سال مکمل نہیں ہوا تھا اور اس کے لیے بھی میڈیکل بینیفٹ کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا. تو یہ چیئرمین صاحب کی ایک آپ سب حضرات کو جو ہے اپنا ایک فیملی صرف وہ لفظوں سے نہیں کہتے بلکہ وہ عملاً اس کا ثبوت دیتے ہیں. ورنہ کون سا ادارہ ہے جو کہ اپنی پالیسی سے ہٹ کر لوگوں کا خیال کرے، جو ایجوکیشن کا خیال کرے. تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگز ہیں چیئرمین صاحب ہم سب لوگوں کے لیے. اللہ پاک ان کو لمبی عمر اور صحت عطا کرے. باقی میں مزید آپ لوگوں کا وقت نہیں لوں گا اور میں تمام حضرات کو شکریہ ادا کروں گا اور تھینک یو ویری مچ. عارف صاحب میں اب درخواست کروں گا ڈپٹی چیئرمین صاحب طاہر عاشق صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ لوگوں سے گفتگو کریں. سر پلیز. السلام علیکم جناب کو چیئرمین صاحب، جہانگیر صاحب، باقی سارے جتنے ہمارے سیکورٹی سروسز ڈویژن اور ایف ایس سی ڈی سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، وہ حضرات، سینئرز ایگزیکٹوز، فنانس سے تعلق رکھنے والے لوگ، گارڈ حضرات، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میری طرف سے آپ سب لوگوں کو رمضان کے بعد عید الفطر کی بہت مبارک. یہ 20 عیدیں تو میں اس کمپنی میں گزار چکا ہوں اور انشاءاللہ اگلے سال 21ویں عید ہوگی اگر زندگی نے ساتھ دیا تو. مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ گیٹ ٹوگیدر بہت زیادہ ہوتی تھی، 3-4 جگہ، اور ہم پورے دن پھرتے رہتے تھے، کبھی اسٹیڈیم میں، کبھی فلاں جگہ پہ، آئی چوندی گڑھ روڈ پہ، پھر یہاں پہ آتے تھے. تو تھینکس گاڈ کہ کم از کم 3 جگہوں سے ایک جگہ پہ ہم ابھی پکے کنسنٹریٹ کر گئے اور وہ یہ جگہ ہے جہاں پر کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت باتیں ہو چکی. جہانگیر صاحب نے تفصیل سے، باقی لوگوں نے تفصیل سے، تو مزید ان کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ ہمیشہ ہر عید پہ یہ سنتے ہیں. میں خدا کو حاضر ناظر کر کے یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اس تمام پاتھ فائنڈر گروپ کو پاتھ فائنڈر گروپ بنانا اور اس پاتھ فائنڈر گروپ کو ایک خاندان کی شکل میں دے کے ثابت کرنا کہ یہ محض الفاظی نہیں ہے، یہ آپ سارے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ جناب کو چیئرمین جو کہ اس کتاب کے آتھر ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، مصور ہیں، جنہوں نے 11 گارڈوں سے شروع کر کے آج اتنی کمپنیوں کے اوپر مشتمل ایک گروپ بنایا جس کا نام ہے پاتھ فائنڈر گروپ. جب میں شروع میں آیا، کافی عرصہ CEO SMS رہا، اس کے بعد CEO WPPL رہا، CEO رہا، سارے جب میں نے کیا تو میں شروع میں جب لوگوں کو تھوڑا تنخواہیں لیٹ ملتی تھی تو میں سوچا کرتا تھا کہ اتنی بھاگ دوڑ ہم کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کیوں ہم گارڈوں کو وقت پہ تنخواہ نہیں دے سکتے. ساری چیزیں ہماری ٹھیک تھیں، آہستہ آہستہ سب چیزیں ٹھیک ہوتی رہیں، لیکن میرے دل کے اندر ایک کڑواہٹ سی ہوتی تھی کہ کیا بات ہے اتنی محنت کر کے اور ہم یہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور ان کی محنت سے اور صرف جناب چیئرمین اور کو چیئرمین کی پرسنل کاوشوں سے یہ ممکن ہوا ہے. اور جو فیلڈ میں لوگ پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، اور جو فنانس ٹیم اس کو شکل دیتی ہے آخری تقسیم کرنے کی، یہ ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک ٹیم کی طرح ایک ٹارگٹ سمجھ کے، اپنا فرض سمجھ کے، یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ لوگوں تک تنخواہ پہنچے، اور اس کے پیچھے بڑی بڑی مشکلات ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ سارے کا سارا کریڈٹ بھی جناب چیئرمین جو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ اس کمپنی کو یہ پاتھ فائنڈر بنانے میں، جس میں 40 سال سے ہم لوگ USC کا کنٹریکٹ پرفارم کر رہے ہیں، پرفارم نہیں کر رہے بلکہ بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر سال ہمارا آڈٹ ہوتا ہے، انٹرنیشنل آڈیٹر آتے ہیں، وہ ہمیں چیک کرتے ہیں اور چیک کر کے وہ کہتے ہیں کہ اس کمپنی جیسی ہم نے دنیا میں کوئی کمپنی نہیں دیکھی. بلکہ
بلکہ ان کے الفاظ ہیں جبکہ میں پوری SMS کو ملٹی نیشنل 1878 کے اوپر کروا رہے تھے ہم 2015 میں، تو اس کو کہا تھا کہ یہ واقعی لگتا ہے کہ جان والی کمپنی ہے اور ایسی کمپنی اس ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر نہیں ملتی. تو میں نے کہا تھا کہ آپ آڈٹ کرنے ضرور آئے ہیں لیکن آپ سے پہلے بھی ہم لوگ ماشاءاللہ بہت سیٹ ہیں اور پروسیجرز ہمارے ٹھیک ہے. تو تھوڑی سی محنت سے یہ کمپنی جو ہے 18788 کوالیفائی کر گئی اور آج تک کوالیفائی کر رہے ہیں. آڈیٹر ایسا نہیں کہ پاکستانی آڈیٹروں کی طرح ہو. ساری ٹو سے ہی مینس بزنس، دے مین بزنس. وہ ہمیں چھوڑتے ہی نہیں ہیں. آپ پوچھ لیں ادھر سے نعمان سے کہ میں نعمان کو جب نکلتا ہوں ان سے فارغ ہوتا ہوں میں کہتا ہوں یار بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں. ہم بھی بڑے مٹیکولس ہیں اور بڑے ڈیٹیلز میں جاتے ہیں لیکن جتنے میں نے اپنے آڈیٹر کو پایا واقعی وہی کمپنی ان کے ہاتھوں سے نکلے گی آگے جو کہ ٹھیک اس قابل ہوگی. 11 گارڈوں کو چیئرمین نے پاتھ فائنڈر گروپ بنایا، یہ شکل دی اس لیے کہ انہوں نے اپنے مقصد میں ان کا ایک خلوص تھا، اس سے ایک پیار تھا، محبت تھا، ان کا یہی عشق تھا اور آج تک ان کا یہی عشق ہے. میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو شاید آج اس نوبت پہ آ کے میں بھی چوڑا ہو جاتا اور لمبا ہوتا اور کہتا کرو، تم کو بتایا نہیں ہے تم کرو. یہ نہیں کہتے تم کرو، یہ دکھاتے ہیں کہ ہاں ایسے کرو. آج بھی میں ایسے ہی کر رہے ہیں. ہمارے بس یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ پیس رکھ سکیں، قدم رکھ سکیں. آج بھی ان کے ساتھ قدم ملا سکتے. ہم پیچھے ہی رہتے ہیں اور یہ آگے دوڑ رہے ہوتے ہیں. جب تک آپ پیار نہیں کریں گے اپنے مقصد کے ساتھ، چاہے وہ وطن ہو، چاہے وہ مالی ہو اس کا پودا ہو، چاہے باپ ہو اس کا بچہ ہو، چاہے بزنس ہو یا کوئی کمپنی ہو، 11 آدمی آپ پاتھ فائنڈر گروپ نہیں بنا سکتے. Sir, thank you very much. Very kind of you. I think this is not only a blessing on these people, this is a blessing on all members of Pathfinder Group. And we all are part of it. اور ان لوگوں کی محنت شامل ہے. یہ جو لال ٹوپیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تھوڑے نظر آ رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر ڈیوٹیوں پہ آج بھی. ہمارے اصل میں روٹی کمانے والے، رزق کما کے دینے والے یہ لال ٹوپیوں والے لوگ ہیں. اگر لال ٹوپیوں والے نہیں کمائیں گے تو فنانس والے کہاں سے اکٹھا کریں گے اور کیا دیں گے؟ یہ میرا ایمان ہے. یہ لوگ ہیں کہ آج ہمارے پاس USC کا پروجیکٹ ہے. یہ لوگ ہیں کہ آج ہمیں ایک دفعہ UN کا گیا اور واپس UN کا دوبارہ آ گیا، مجبور ہو گیا کہ ہمارا UN کا کانٹریکٹ لو. انشاءاللہ پھر بھی ملے گا، پھر فریش ہوگا. محنت کے بغیر کچھ نہیں. محنت ایک مزدور بھی کرتا ہے اور ایک بہت بڑا لیڈر بھی کرتا ہے. بعض اوقات چھوٹے چھوٹے غریب لوگ بڑے بڑے لیڈر بن جاتے ہیں. اگر یورپ میں لیڈروں کا انالیسس کیا جائے، تجزیہ کیا جائے، ان کے سوانح عمری پڑھی جائے تو قابلیت اگر اندر ہو، محنت کا جذبہ ہو تو چھوٹے آدمی آہستہ آہستہ بہت بڑے بن جاتے ہیں اور بڑے لوگ بڑے رہ کے بھی بہت چھوٹے بن جاتے ہیں. میں اب زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. شکر گزار ہوں آپ تمام گارڈ حضرات کا، ان امپلائیز کا، چھوٹے امپلائیز کا. میرے خاص میں فیصل کدھر ہے؟ فیصل وہ جو ہمارا صفائی کرتا ہے، فیصل. یہ فیصل میں ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں، یہ صفائی کر رہا ہوتا ہے یہاں. میری آنکھوں میں ان کی تصویریں ہیں جب میں ان کو دیکھتا ہوں. اور ان تمام لوگوں میں یہ جذبہ پیدا کرنے میں اور ان کو ایک پاتھ فائنڈر گروپ بنانے میں، جیسے میں نے کہا کہ جناب کو چیئرمین کا ہاتھ ہے، ان کی کاوش شامل ہے، ان کا بھی خلوص شامل ہے، ان کی بھی محنت شامل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی محنت کو اسی طریقے سے اکنالج کریں اور جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو کبھی نہ بھولیں. چاہے وہ یونس ہو، چاہے وہ فیصل ہو، چاہے وہ جہانگیر ہو، چاہے کرنل عاشق ہو، چاہے کوئی اور ہو. جو کام کرے اس کی تعریف کرو اور جو کام نہ کرے اس کو کرنا سکھاؤ اور آگے چلاؤ. اس کو بڑا بناؤ، بنا کے سکھاؤ، پھر پتہ چلے گا کہ ہاں آپ اپنے کتنے اچھے آدمی ہیں. تو یہ لیڈرشپ سب سے پہلے، اور لیڈرشپ کے ساتھ محنت، لگن، خلوص، اونچی سوچ. نظر اگر اونچی ہوگی آگے والا تیز دوڑے گا. آپ تیز دوڑنے والے کے قدموں پہ قدم رکھیں گے تو آپ بھی تیز دوڑنے والوں میں ہو جائیں گے اور لوگوں کو کراس کر جائیں گے. میں آخر پہ آپ کو صرف 3 شعر سناؤں گا.
کیونکہ میں شعر لکھنے والا آدمی ہوں تو میں آپ کو 3 شعر سناؤں گا. ان تینوں شعروں کے اندر پوری پاتھ فائنڈر گروپ شامل ہے. نمبر 1 لیڈرشپ. یہ اس وقت کا مجھے شعر یاد ہے جب کہ میں کپتان تھا, 79 کے بعد ہے, اور میں ایک پریزنٹیشن دے رہا تھا. اس کی ریسرچ میں نے یہ دیکھا کہ کسی نے اورنگزیب عالمگیر بارے میں کہا تھا, نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز, نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. اور پھر ایک شعر میرے دل کو لگا جب کہ میں نے شعر لکھنے شروع نہیں کیے تھے, وہ تھا ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار, ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار, کیونکہ ریت کا بنا ہوا بت پائیدار نہیں ہوتا. تھوڑا سا پانی آیا, ہوا آئی, ریت اڑ گئی. ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار, ایک لمحہ ٹھہر میں تجھے پتھر لا دوں, کون سا پتھر تیرے کام آئے گا. اب یہ آگے والا جو ہے یہ بڑا بامعنی ہے. کون سا پتھر تیرے کام آئے گا, آگے سے جواب آتا ہے سرخ پتھر جسے دل کہتی ہے بے دل دنیا, سرخ پتھر جسے دل کہتی ہے بے دل دنیا, یا کہ پھر کسی پتھرائی ہوئی آنکھ کا نیلا پتھر. یہ تمام خوبیاں جناب اکرام المجید سہگل میں موجود ہیں, جس کی وجہ سے مجھے شعر کہنے پڑے. اور آخر میں میرے اپنے اشعار جو میں نے کوئی 4-5 مہینے پہلے لکھے 2024 کے آخر پہ, اور وہ تھا جن کا تعلق محنت سے تھا. اور محنت میں بھی انہوں نے جو محنت کی وہ آپ کے سامنے ہے, اور وہ کیا تھا, موتی ملتا نہیں پانی کے اوپر, موتی ملتا نہیں پانی کے اوپر, جانا پڑتا ہے گہرائی میں اس کے لیے. موتی ملتا نہیں پانی کے اوپر, جانا پڑتا ہے گہرائی میں اس کے لیے. تم ذرا پوچھو تو سی پی سے کتنے کرب سہتی ہے وہ اس کے لیے. تم ذرا پوچھو تو سی پی سے کتنے کرب سہتی ہے وہ اس کے لیے. اور اگلا شعر ہے کچھ بھی ملتا نہیں آسانی سے, کچھ بھی ملتا نہیں آسانی سے, کچھ حاصل ہوتا نہیں پریشانی سے. سوچو بچار کرنی پڑتی ہے اس کے لیے, کام کرنا پڑتا ہے جانفشانی سے. شکریہ, تھینک یو. بہت بہت شکریہ کرنل عاشق صاحب. چونکہ کرنل عاشق صاحب نے بھی اتنے سارے شعر پڑھ دیے ہیں, تو میں نے جب اس گروپ میں 18 سال پہلے شروعات کی تھی تو ایک سپروائزر تھے ہمارے احمد حسین, اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, تو انہوں نے بھی ایک شعر بار بار کہا کرتے تھے جب میں کمپیوٹر آپریٹر تھا. تو میں نے سوچا آج اس موقع کی مناسبت سے آپ لوگوں سے شیئر کروں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے, کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار بنتا ہے. اب میں آپ لوگوں کی تالیوں کی گونج میں جناب کو چیئرمین اکرام سہگل صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور آپ لوگوں سے گفتگو کریں. زوردار تالیاں جناب کو چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرنل عاشق, جہانگیر, آفیسرز, ہمارے ساتھی اور مہمان, مجھے بہت خوشی ہے آپ سے مخاطب ہو کر. آج کرنل عاشق کا کیا کہنا, میں ایک کوئی 2000 سال پہلے ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا چنگیز خان. چنگیز خان کے پاس کوئی 2000 لوگ تھے, تو کسی چوٹی پر گیا تو اس زمانے کے دیکھا کہ کسی نے پوچھا اس سے, چنگیز خان تم کیا کرنا چاہتے؟ کہتے میں دنیا کو فتح کروں. ایک آدمی جس میں 2000 لوگ تھے, تو بولتے تم دنیا کو فتح کرنے کے لیے تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے بولا مجھے کوئی 10 لوگ چاہیے, وفادار, کام کرنے والے. ان 10 لوگوں سے میں دنیا فتح کروں. تو کرنل عاشق اور جہانگیر اور عارف, سلمان اور ایمان وغیرہ سب اس کی مثال ہیں, اور آپ لوگ اس کی مثال ہیں. آج 31 مارچ کو پورے 38 سال ہو چکے ہیں ہمیں امریکن فنڈ پر. آج اپریل 1
1987 کو ہمارا پہلا دن تھا امریکن کانٹریکٹ. تو صحیح بولتے ہیں, ہم نے 11 آدمی سے شروع کیا. جب ہم نے امریکن کانٹریکٹ لیا تو کوئی 200-300 لوگ تھے ہمارے پاس اس وقت. لمبی کہانی ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں اور آپ اس بات پر یقین رکھیں, ایک دفعہ بھی جا کے میں نے کبھی کسی امریکن سے نہیں بولا کہ ہمیں یہ کانٹریکٹ دے دو. میرا بہت اچھا دوست تھا اور ابھی بھی ہے, اس کا نام ہے ریمی بینٹ. وہ پہلے کراچی میں ہوتا تھا, 2000 میں پھر عراق میں چلا گیا سینئر عالم ہو, پھر واپس آیا اسلام آباد میں. ایک دفعہ اس نے جب کانٹریکٹ مجھے سنایا کہ اکرام تمہیں کانٹریکٹ پھر مل گیا, تو اس نے بولے اکرام میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا تو کراچی میں بھی تمہیں پتا تھا کہ میں کانٹریکٹ دینے والا ہوں, تمہیں اسلام آباد میں بھی پتا ہے کہ میں کانٹریکٹ دینے والا ہوں, تم نے مجھے ایک دفعہ بھی پوچھا کہ کانٹریکٹ کا کیا ہوا؟ میں نے بولا کہ میں اپنے لوگوں کی پرفارمنس پر بھروسہ رکھتا ہوں, ان کی پرفارمنس کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے بیٹھے. اور پھر تم امریکن جو ہو, تم بات کرتے ہو فیئر پلے کی, تم بات کرتے ہو میرٹ پر, تم اپنی سیکیورٹی کسی ایرے غیرے کو دے دو گے, تو مجھے کوئی ضرورت نہیں تم سے پوچھنے کی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ہمارے پاس کانٹریکٹ آئے گا. اور آپ بھی پوچھ لیں, آپ سے, میرے لوگوں سے پوچھ لیں کہ میں نے کبھی بھی اگر ذکر کیا, صرف فائنانس والے تو کرتے رہتے ہیں, بٹ کسی سے کوئی ذکر کیا ہو کہ ہمیں کانٹریکٹ کے بارے یہ وہ کسی سے نہیں. کیوں؟ آپ لوگ نے مجھے بھروسہ. عاشق صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ لال ٹوپی نے محنت کی ہے. آج جو سلمان صاحب کہہ رہے ہیں یہ لال ٹوپی کی محنت سے یہ ہم نے کی. ہم نے پیسے بچائے نہیں, ہم نے خرچ کیے. اور ہم نے کیوں کیے؟ آپ سوچیں, آپ 8-10 ہزار لوگ ہیں, اگر یہ ہمارا ایکسپیریمنٹ جو ہے انشاءاللہ جو کر چکے ہیں, آما ایپ, آسان موبائل اکاؤنٹ ایپ, یہ ٹیلی فون پر آ جاتا ہے پورے. ابھی بھی ہمارے پاس 130 لاکھ اکاؤنٹ ہیں, 130 لاکھ اکاؤنٹ, 13 ملین اکاؤنٹ. لیکن اگر وہ آ جاتا ہے تو ہر آدمی, اور یہ میں تاکید کرتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر پاک فینڈ گروپ میں کوئی آدمی نہیں ہوگا جس کے پاس آسان موبائل اکاؤنٹ ٹیلی فون پر نہیں ہونا. اور اس دن میں گورنر اسٹیٹ بینک کے پاس, ڈپٹی گورنر کے پاس گیا تو سلمان صاحب بتائیں گے, تو اس نے بولا کہ کرتے کہ میں نے بولا جی میرے پاس دنیا میں سب سے بڑا ایکسپیریمنٹ کا ایک بال ہے, وہ میرے لوگ ہیں, ان سے میں ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ غلطی یہ نکالوں گا جو غلطی ہوتی ہے. اور دیکھیں یہ اور چیز آتے ہیں, آپ کو کسی کو جا کے بھیک نہیں ماننا پڑے گا پیسوں کے لیے. 5 منٹ کے اندر 15 تاریخ کے بعد آپ کو پیسے مل جائیں گے, تو آپ کے پیسے سے ایڈجسٹ ہوتے رہیں گے. آپ جا کے کہیں درخواست نہیں لکھیں گے, کسی کو بولیں گے نہیں, کسی سپروائزر کو نہیں بولیں, اپنے آپ الیکٹرانکلی کریں گے. اب دیکھیے گا یہ پورے پاکستان میں ہوگا. اگر آپ فخر سے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں پورے پاکستان میں کہ آپ نے یہ بات شروع کی تھی, آسان موبائل اکاؤنٹ آپ لوگوں نے شروع کی تھی. جب غریب آدمی کے پاس, آپ بڑے آرام سے کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان. روٹی کپڑا تو آپ کو مل جائے گا, جب تک کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کو مکان کہاں سے آئے گا. انشاءاللہ دعا کرو. یہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں اپنے لوگوں کی جو ہارڈ کور ہے, جس کی 10 سال سے زیادہ سروس ہے, اور کوشش جو ہے ہم کوشش کریں گے اس کو ہم کہیں نہ کہیں اس کو ہم کریں. ٹھیک ہے, تو کوشش آدمی کرتا رہتا ہے, باتیں کرتا رہتا ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ خوش قسمت ہوں. ابھی ایک گارڈ کا بچہ, ہمارا گارڈ
کا بچہ مارا، جس کی ابھی آپ لوگ تو نہیں دیکھتے ہیں، وہ ٹیڈ ٹاک پہ بھی اس کا نام آتا ہے. وہ بتا رہا تھا اس دن کہ کس طرح وہ سوکھی روٹی وہ اور اس کے ماں باپ کرتے تھے. رزاق گارڈ ابھی بھی ہمارے پاس، ابھی بھی ہمارے پاس اسلام آباد میں. وہ ہارورڈ پہنچ گیا، ہارورڈ. میری پوتی امانی جس نے بڑی محنت کی، لیکن 2 دن پہلے پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ ہارورڈ نہیں جا سکتا. اس نے مجھے کہا کہ اس کو بڑا نیچرلی افسوس ہوتا، اس نے بڑا محنت کیا تھا، اچھے اسکول میں تھی، بہت اچھا کر رہی تھی، A گریڈ تھی. مطلب بیٹی محنت ہارورڈ جو ہے وہ اور 12 کالجز میں اس کی انٹری ہو گئی ہے، ہو جائے گی کہیں نہ کہیں اچھی جگہ. لیکن ٹھیک ہے، فخر مجھے یہ ہے کہ میرا گارڈ کا بیٹا تو ہارورڈ کو پہنچا نا. تو آپ کچھ بھی لے لیں، یہ تو ہمارے ماں باپ نے سکھائی، ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھائی تھی. اور ہمارے ماں باپ نے یہ بھی سکھایا تھا نیکی کرو، آگے سے کچھ ضرورت نہیں کہ تم چاہو کہ نیکی کے بدلے میں کوئی کچھ دے گا، نہ دے، تمہیں اللہ تعالیٰ ہے دینے والا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے کچھ، میں دیکھتا ہوں لوگ، میں بہت لوگ ایسے بھی ہیں نمک حرام بھی ہیں، ان کو بہت نیکی کی ہے، وہ کبھی بھی نمک حرامی کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جا کے دنیا میں ان کو کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. اور میں مثالیں دیتا ہوں کہ کس طرح ہو جاتی ہیں. لیکن جو وفادار لوگ رہیں ان کو کبھی نہیں بھولتا، کبھی نہیں. 35 سال پہلے USAID جب پرابلم میں تھا، بہت سخت پولیٹیکل پرابلم ہو گیا تھا وہاں، تو امریکن ایمبیسی نے مجھے بولا کہ آپ USAID کی جتنے امپلائیز ہیں یہ آپ لے لیں. ان کے کوئی 1000 امپلائی تھے. بڑی مشکل تھی، کوئی کورٹ میں جا رہا تھا، کوئی پروٹیسٹ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا. تو میں نے کیا، ہمارا لڑکا اس کا نام ہے راؤ تصور. راؤ تصور وہ کرتا تھا یہ پوری چیزیں. تو میں نے اس کو راؤ تصور کر لو گے، اس نے بولا سر میں کر لوں. اس نے کر کے دکھایا. 3 سال کے اندر ہم نے اس ہر USAID کے امپلائی کو لاکھوں نہیں کروڑوں روپے میں پیسے دلوائے ان کو، جو ان کا حق بنتا تھا، کیونکہ وہ 30 سال سے تھے، 40 سال سے تھے، ان کا حق جو ان کا بنتا تھا ان کو دلوایا. ایک آدمی بھی کورٹ میں نہیں گیا، ایک آدمی. اور تصور صاحب نے یہ کام کیا. 30 سال پہلے تصور کی تھوڑی سی دماغی توازن خراب ہو گئی اور وہ کام نہیں کرتا تھا. 30 سال سے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ضرورت ہے اس کی، کچھ نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے. بیٹھا تو رہتا ہے، لیکن فیصل کی طرح جب کام کرنے وقت آیا تو اس نے کام بھی کیا. نعیم کی طرح جب کام کرنے والا اس نے یہ کام بھی کیا، دکھایا کام کر کے. ٹھیک ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو کبھی نہیں بولتے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں عاشق آپ کا. جہانگیر 300 ملین اگر تم نے جون تک کر لیا تو ویکنیٹ کی سیلری جولائی 1 سے انکریز ہو جائے گی. اور ویکنیٹ والے اگر کر گئے اچھا تو شاید SMS کی بھی سیلری کر کے دیکھا. اور یہ سلمان آپ سے سب سے بڑا کام ابھی ہے انشاءاللہ ہمارا آسان موبائل اکاؤنٹ کی آپ تو دنوں کی بات ہے. ایجنٹ انٹرآپریبلٹی آپ کی دنوں کی بات. ٹھیک ہے، یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں نمونہ نہیں ہے. سر لوگ بولتے ہیں، ہم بھی حیران ہوتا
دیکھتا ہوں کہ ہمارے بچوں نے کیا کیا. تو پے لائٹ ورچوئل ڈیبٹ کارڈ یہ ہم نے کر کے بیٹھا. آپ نے غریبوں کے لیے کچھ کیا تو پے لائٹ کے ساتھ پے لائٹ. دوسری تیسری چیزیں آپ نے نیوز لیٹر دیکھ لیا. کتنے دیکھا؟ کس نے دیکھا ہے نیوز لیٹر بھی رومن اردو میں؟ پڑھا ہے کچھ؟ پڑھ سکتے ہو؟ پڑھ لیتے ہو؟ انہوں نے نہیں دیکھا. ان میں دو ان کو پڑھا ہے. رومن اردو میں پہلا نیوز لیٹر ہم نے نکالا کہ لوگ کو پڑھیں. اردو میں دشواری ہوتی ہے, انگلش میں دشواری, میں رومن اردو میں کیا لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کرتے کیا. مگر میں آپ کو آج ایک بولتے نا کام دیتا ہوں, کام, اور یہ کام آپ نے ہمارے لیے میرے لیے کرنا ہے, میرے لیے ذاتی طور پر. آپ نے دوسرے کمپنی کے گارڈوں کی حالت دیکھی ہے؟ وہ پاکستانی نہیں ہے, وہ انسان نہیں ہے. ان کو آپ ان کی بتائیں کہ یہ آپ کو آپ کی چیزیں ہیں. آپ کو انشورنس بھی ہونی چاہیے, آپ کو میڈیکل بھی ہونی چاہیے, آپ کی پروویڈنٹ فنڈ بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی, ان کو بتائیں. آپ کی تنخواہ جو ہے منیمم ویج جو 30-37 ہزار روپے جہاں جہاں وہاں پر آپ کو ان کو ملنی چاہیے. آپ سمجھیں میری بات؟ ان کو نیوز لیٹر آپ دیں, پڑھائیں. یہ میں آپ پر ذمہ داری چھوڑتا ہوں. آپ سمجھ گئے میری بات؟ آپ لوگ ان کو بتائیں. آپ نے اگر غریب لوگ ہیں, اگر غریب لوگ آپس میں نہیں آپس میں آپ کریں گے, وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے, وہ بھی پاکستانی ہے. ٹھیک ہے, یہ کرو گے تم لوگ؟ کرو, بتاؤ. گارڈ جو ویگنر کے گھومتے ہیں ہر جگہ دوسرے گارڈ ان کو بتائیں یہ تمہاری سہولت ہے. اپنے مالکیوں سے بات کرو, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. کیا پتہ ہے ان کو اس طرح جس طرح ہم نے عید کا کر رہے ہیں فنکشن کراچی سے لے کے خیبر تک, کوئی گیا آج پوچھنے کے لیے؟ نہیں پوچھتے. مجھے تو افسوس آتا ہے کہ اس میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جو فوج کے افسر تھے. فوج میں ہمیں پہلی کام سکھائی جاتی تھی پہلے اپنے لوگوں کا خیال رکھو. میں کہیں جاتا تھا تو پہلے اپنے ڈرائیور اور گارڈوں کو پڑھ کر ان کو چائے ملے, کھانا ملے, اور بعد میں چائے پیوں گا, کھانا کھاؤں. تو یہ میں آپ سے توقع کروں گا. اور جو یہاں پر لوگ نہیں ہیں ان کو آپ جا کے ضرور بتائیں گے نا, ضرور بتاؤ. اور نیوز لیٹر اور بھی آپ دیں گے, آپ دیں ان کو اور بھی کریں. آخر میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں, لیکن میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان کی کہ مجھے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آج میں چند مہینوں میں 80 سال کے اندر گزر ہو جاؤں گا, لیکن آج تک بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا آپ لوگ کے لیے. آپ لوگ کی دعائیں تو میں کھڑا ہوں. دعائیں کرتے جاؤ, اور ہر وقت یاد رکھو مسلمان کو آخرت کی کوئی وہ نہیں ہوتی. بالکل جس دن اس کا آنا ہوا وہ آئے گا. ٹھیک ہے, اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میں اپنے خدا سے ڈروں گا نہیں. جس سے میں پیار کرتا ہوں میں کیوں ڈروں اس سے. ٹھیک ہے, میں اسی کے پاس جاؤں گا. ڈرتے وہ لوگ ہیں ان کو خوف ہوتی ہے چیز, غلط چیز کر کے گئے. تو یہ پلیز آپ لوگ خیال رکھیں. آفسرز, ایچ ون آف یو, میں آپ کو نہیں کہہ سکتا ہر آدمی کام کرتا ہے. ہم خوش قسمت ہیں آپ لوگ, میں ہر آدمی کا نام تو نہیں لے سکتا, لیکن آپ لوگ بہت کام کیا. آپ نے دیکھا ہمارا کھانا مثال نہیں ہے. لوگ یہی مثال پورے کراچی سے لے کے خیبر تک کھانا اس طرح ہے. آپ نے دیکھا افطاری ہو, سحری ہو, بہت محنت ہوتی ہے اس کے اندر, بہت محنت ہوتی ہے. طارق کام کرتا ہے, یونس صاحب اوپر سپروائز کرتے ہیں, لانگری جو ہے وہ لگے رہتے ہیں رات دن. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ اس کے بعد میں اور نہیں رکھتا ٹائم, یہ تو کھانے کا بھی ٹائم ہوگا. پھر لوگ بولیں گے اذان ہو گیا تھا اور کھانا بھی نہیں کھانے دیا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. جیسا کہ سر آپ نے جو ہمیں ٹارگٹ دیا ہے, انشاءاللہ چاہے ویکن ہو یا ایس ایم ایس ہو, آپ کے دیے ہوئے ہر ٹارگٹ کو ہم منون قبول کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ
اس کو عبور کریں گے. آج کی آخری بات اس موقع کی مناسبت سے، یہ سارے ارینجمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں، سالوں سال سے دیکھتے آ رہے ہیں، تو میں سر آپ کی اجازت سے ایڈمن ٹیم کو کمنٹ کرنا چاہوں گا، اسٹارٹنگ فرام عمران قمر، میجر عارف، بلال، یونس اور تمام کلینر، مینیجرز جو ایڈمن کے، مس شازیہ خاص کر کے، علی اور باقی جتنے بھی لوگ، ٹی بوائز وغیرہ. اس ایونٹ کو منعقد کرنے کے پیچھے، اس ایونٹ کے انعقاد کو منعقد کرنے کے پیچھے 2 دن کی اور راتوں کی ایک مکمل محنت شامل ہوتی ہے، جس میں بکرے کی خریداری سے لے کر برف، بوتلیں، ڈرائی راشن، روٹیاں، میٹھا، پارسل، یہ تمام ایڈمن کی ٹیم اور لوگ جو اس میں شامل ہیں، میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا ان کے لیے زوردار تالیاں. بہت بہت شکریہ.